بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بہت سارے لوگ، بہت سارے دوست اس مسئلے کا شکار ہیں، اس پریشانی میں بہت سارے لوگ مبتلا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گھروں کو جنت والا گھر بنائے، پرسکون ماحول عطا فرمائے۔ گھریلو پریشانی کی وجہ سے، گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے بعض جگہوں پہ عورتوں کی غلطی ہوتی ہے، لڑکی کی غلطی ہوتی ہے، بعض جگہ پہ مرد فرعون بنے ہوتے ہیں، ان کے اندر برداشت کی کمی ہوتی ہے۔ بعض جگہوں پہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتی۔ شوہر ایک بات کر دے اس کو 10 آگے سناتی ہیں، 10 نہ سنا لے تو آرام سے نہیں بیٹھتی۔ ساس کا جینا حرام کیا ہوا، بعض جگہوں پہ ساس نے بہو کا جینا حرام کیا ہوا، بعض جگہ پہ شوہر فرعون بنا ہوا، وہ بیوی کی کسی بات کو برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ تو مسئلے بہت زیادہ ہیں، اس پہ انشاءاللہ ایک تفصیلا ہم عرض کریں گے۔ لیکن اب ایک عمل ہے کہ بہت سارے ساتھی جب جھگڑا ہوتا ہے، بیوی کو بہت جانور والی حرکت ہے کہ اپنی عورت کو مارتے پیٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے منع فرمایا اس چیز سے، لیکن بہرحال وہ بیچاری برداشت کرتی ہے اپنے گھر کو بسانے کے لیے۔ لیکن یہاں تک نوبت آتی ہے کہ آدمی اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اور کبھی آدمی خود نکالتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کے گھر والے خود اپنی لڑکی کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کا ریموٹ کنٹرول اس کی والدہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا اس کی بڑی بہن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ پیچھے اس کو چلا رہی ہوتی ہے، اور یہ اپنے گھر کی ایک ایک خبر اس کو، اب میری ساس اٹھی ہے، وہ واش روم میں گئی ہے، وہ ناشتہ مانگ رہی ہے، وہ پانی مانگ رہی ہے، وہ دوائی مانگ رہی ہے، میرے سے لیٹ ہو گیا، اس نے مجھے ڈانٹا ہے، کرتے کرتے وہ ایک دن اس کو اپنے واپس گھر بلا لیتے ہیں، آپ واپس آ جاؤ، میکے آ جاؤ۔ تو بہرحال جس طرف سے بھی غلطی ہو، شوہر نے نکال دیا یا بیوی وہ روٹ کے میکے چلی گئی، اب شوہر اس کو واپس لانا چاہتا ہے۔ اب شوہر کے جو سسرال والے ہیں وہ اپنی بیٹی کو واپس نہیں بھیج رہے، اور بعض جگہوں پہ بیوی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میں واپس، میرا شوہر مجھے لینے آئے، لیکن شوہر اس کو واپس لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کبھی اس طرح ناراضگی کے عالم میں جس طرف سے بھی ناراضگی ہو، تو بعض لڑکی والے کہتے ہیں ہم نے طلاق ہی لینی ہے، ہم نے لڑکی کو نہیں بھیجنا، ہم نے رخصت نہیں کرنا۔ بعض دفعہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑکی کو لے جاؤ، لڑکے والا کہتے ہیں نہیں ہم نے اس کو نوٹس بھیجنا ہے، ہم نے طلاق بھیجنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے، بہت غلط چیز ہے یہ، بہت غلط چیز ہے یہ۔ طلاق تو ہو جائے گی، ان کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، بعد میں رشتے بھی ہو جائیں گے، لیکن اس عمل سے ہماری سوسائٹی میں جو اثر پڑ رہا ہے، ہمارے معاشرے میں جو اس کے نقصانات نظر آ رہے ہیں، یا جس خاندان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے، اس خاندان کی لڑکیوں کے اوپر، اس خاندان والوں پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سے کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہمیں۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ جب ناراضگی ہو جائے، دونوں میں سے ایک جانا چاہتا ہے دوسرا تیار نہیں ہے، تو میاں بیوی دونوں کے لیے یہ عمل ہے۔ اگر بیوی تیار ہے جانے کے لیے، خامد نہیں آ رہا، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر کسی جگہ پہ یا پورے دن کے اندر 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد، 1002 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرے، اللہ سے مانگے اور تصور کرے کہ میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے، اور اپنے تصور کے اندر آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر اس کو حکم بھی کرے کہ آپ آ جاؤ اور مجھے آ کر لے جاؤ۔ اور اسی طرح اگر شوہر راضی ہے لانے کے لیے، لیکن بیوی والے نہیں بھیج رہے، میکے والے نہیں بھیج رہے اس کے، تو شوہر کے لیے بھی یہی عمل ہے کہ وہ 1002 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے، اور تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، اور یہ تصور کرے کہ میں لینے گیا ہوں اپنی بیوی کو اور میرے ساتھ آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی زبان سے یہ بھی کہے کہ اب میرے ساتھ واپس آ جاؤ۔ تو انشاءاللہ مزید اس عمل کی برکت سے تھوڑے ہی وقت کے اندر یہ میاں بیوی دوبارہ آپس میں خوشحال زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری زندگی کو، ہماری ازدواجی زندگی کو، گھریلو زندگی کو وہ خوشحال بنائے، اور تمام مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔